میرے بھائیوں، ماں باپ ایک ایسی عظیم دولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولانا آخر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر جو درد برداشت کرتی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ درد برداشت کرنا چاہتے ہو، وہ درد محسوس کرنا چاہتے ہو، تو اس ایک دن کے لیے اپنے جیب میں 1 کلو کا بٹ رکھے، پھر اس کے بعد شام میں آ کر مجھے کہنا۔ 1 کلو کا بٹ اپنے جیب میں رکھو، دن بھر پھرتے رہو، شام میں آ کر مجھے کہنا کہ کتنی تکلیف تمہیں ہوتی۔ ایک دن 1 کلو کا بٹ ہم جیب میں رکھ کر نہیں پھر سکتے۔ ایک ماں ہے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر پھرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، 900 ہڈیاں ٹوٹے تو جتنا درد ہوتا ہے اتنا درد ایک ماں کو ہوتا ہے جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج وہی اولاد ماں کے سامنے کیسی اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ماں نے اتنی تکلیف برداشت کر کے، باپ نے اتنی تکلیف برداشت کر کے، باپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی نہ گرمی نہ بارش، سردی کچھ نہیں دیکھا، پھر بھی صبح صبح اٹھ کے کام پر جاتا ہے۔ کس لیے محنت کرتا ہے؟ کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ ایک ماں 9 مہینے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھ کر اس کو پالتی ہے، برداشت کرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے۔ کس لیے؟ اولاد کے لیے۔ آج وہی اولاد اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے میں ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ آج وہی اولاد اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا کر ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ جس باپ نے ہاتھ پکڑ کر اس کو چلنا سکھایا ہے، آج وہی اولاد اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے اس بات پر۔ کبھی سوچا ہے ہم نے ماں باپ کی اہمیت کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کیا ہم نے سوچا ہے کبھی؟ کیوں بیوی کے آتے ہی ماں کو جھلا دیا جاتا ہے، ماں کی بات کو پھینک دیا جاتا ہے بیوی کے آتے ہی؟ کیوں؟ اللہ نے کہ میرے نبی کے اخلاق یہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی، اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا، پیچھے سے میری ماں آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا، میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا، ماں لبیک تیرا بیٹا حاضر۔ چاہے باپ کیسا ہی ہے نہ ہو، چاہے باپ آپ کا شرابی ہی کیوں نہ ہو، باپ آپ کا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، ماں آپ کی شرابی ہی کیوں نہ ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، میرے نبی نے کہا کہ ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ کیونکہ جو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر تکلیف برداشت کرتی ہے، وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک ہڈی ٹوٹ جائے، ایک ہڈی ٹوٹنے میں کتنا درد ہوتا ہے سوچو۔ 900 ہڈیاں ٹوٹے تو اتنا درد ہوتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اتنی تکلیف برداشت کر کر ایک ماں اپنے بچے کو دنیا میں لاتی ہے، جنم دیتی ہے۔ آج وہی بچی، وہی بیٹا اس کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے۔ ایک ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ ایک نامحرم اس سے بچی کہتے کہ میرا یہ کھانے کا من ہے، تو فوراً اس کے پاس لے کے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، ایک دوست کہتے کہ جائیے یا فلم دیکھنے چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، اس کے بعد پیسے کیسے آ جاتے ہیں؟ ایک ماں کہتی ہے بیٹا مجھے یہ کھانے کا من ہے، تو کیوں پیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ کیسے پیسے چلے جاتے ہیں؟ سوچا ہے ہم نے جس ماں نے تکلیف برداشت کر کے ہمیں دنیا میں لایا ہے، کیوں اس کی بات کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہے؟ کیوں بیوی کے آتے اس ماں کو پھینک دیا جاتا ہے؟ کیوں گھر سے باہر نکل دیتے ہیں بیوی کے آتے؟ تم نکاح کرو، نکاح کر کے بیوی کا بھی احترام کرو، ماں کا بھی احترام کرو، لیکن ماں کو سب سے اعلیٰ درجے پر رکھو۔ میرے بھائیوں، جب نکاح کرتے ہیں، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اچھی تربیت دیا کریں۔ جب بیٹے گھر میں جاتی ہے تو وہ اس کی ساس کو بھی اپنی ماں کا درجہ دے۔